وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. हर किस्म की हमद सना किबराई बढ़ाई अज़मत व जलाल के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात है जो हकीकी दाता दस्तगीर हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। लाखों करोड़ों दो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल अव्वलीन इमामुल मुजाहिदीन प्यारे पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बरादरान इस्लाम, मेरा आज का मौजू है मौत एक अटल हकीकत है। मौत एक अटल हकीकत है जिससे किसी को मफर नहीं और ये वो कानून इलाही है जिससे ना अंबिया कराम और ना ही औलिया कराम इससे बच सके। और इसी तरह किसी ने सच कहा है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु। मौत हर जिंदा पर आती है। कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, मौत हर जिंदा पर आती है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, चाहे वो मर्द है
چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ بد ہے، اور اسی طرح چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ غریب انسان ہے، ہر جاندار پر موت ضرور آتی ہے، اور جس پر آتی ہے وہ نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثاء اس کو بچا سکتے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ کسی کو اس موت سے چھٹکارا نہیں۔ برادران اسلام، میرے بھائیوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے، ہر جاندار نے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چاہے کوئی طاقتور ہو تب بھی اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اگر کوئی کمزور ہے تو تب بھی ہر حال میں اس نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کتاب مقدس میں، قرآن مجید میں دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، یعنی اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی، کسی نے رہنا ہوتا اس دنیا میں، تو افضل الرسل سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ موت کے فرشتے کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے اسے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ اپنے رب العالمین کی طرف واپس لوٹا اور کہا، تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جو موت کا خواہش مند نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس فرشتے کی آنکھ اسے واپس لٹائی اور کہا، جاؤ اس سے کہو کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں ان میں سے ہر بال کے بدلے اس کے لیے 1 سال مزید ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر موت ہے۔ یعنی کہ اس دنیا میں جو انسان آ گیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے اس کو جتنی بھی عمر دی جائے، جتنی وہ عمر اس دنیا میں اس کے لکھی گئی ہے، جتنی عمر اس کی لکھی گئی ہے اس دنیا میں، وہ گزارنے کے بعد اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر تو موت ابھی منظور ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطعاً چھٹکارا نہیں، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پائے، چاہے جتنی مرضی عمر پا لے، لیکن ایک نہ ایک دن اس رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرات، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے مقررہ ٹائم پر ہی آتی ہے، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد میں آتی ہے۔ جو رب العالمین نے جس بندے کا ٹائم مقرر کیا ہے اس ٹائم کے اندر آتی ہے، اس میں کسی قسم کا یعنی کہ کسی قسم کی نہ تاخیر کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کے جو ہے
ٹائم سے پہلے موت دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ المنافقون میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ رب العزت ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہیں اس سے اللہ رب العزت بخوبی باخبر ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں چاہے وہ برے اعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو تمام اعمال کے بارے میں اللہ رب العزت باخبر ہے۔ کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے اور نہ میرے بھائیوں اسے یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں آئے گی، یعنی کہ موت کا نہ وقت معلوم ہے اور نہ جگہ معلوم ہے کہ کس جگہ پر موت آنی ہے۔ یہ میرا رب العالمین جانتا ہے، اس نے موت کا وقت مقرر کیا ہے اور جگہ مقرر کی ہے، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ہر وقت موت کی تیاری کریں، اس رب العالمین کو ہر وقت راضی رکھیں، اس رب العالمین کی فرما برداری کریں۔ اپنی موت کے مقررہ وقت پر کوئی جس حالت میں ہوگا اور جہاں ہوگا اسے موت آ کر رہے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ سورۃ لقمان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ رب العزت بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ یعنی میرے بھائیوں، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی۔ جب میرے بھائیوں اس چیز کا پتہ نہیں تو ہم آج بے فکر کیوں ہیں، اپنی زندگی میں مشغول کیوں ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی ابھی سے تیاری شروع کر لیں۔ اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں آئے گی یا گھر سے باہر آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی یا وطن سے باہر آئے گی، جوانی میں آئے گی، بچپن میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی، اپنی آرزوئیں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا پہلے آئے گی۔ میرے بھائیوں، کسی بھی ایک انسان کو بھی پتہ نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، یعنی کہ تم جتنے بھی مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو لیکن موت نے ضرور آنا ہے۔ موت کا ذائقہ ہر انسان نے، ہر جاندار نے چکھنا ہے، اور موت سے کوئی شخص راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ موت سے کوئی انسان فرار نہیں ہو سکتا، بھاگ نہیں سکتا کہ کہیں میں بھاگ جاؤں اس موت سے بچ سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان، کوئی جاندار اس موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبردار کرے گا۔ میرے بھائیوں، جو آیات ہم نے اب تک ذکر کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔
کسی بچے کو بھی، کسی جوان کو بھی، کسی مرد کو بھی، کسی عورت کو بھی، کسی بزرگ کو بھی، یعنی جو بھی جاندار ہے، جو بھی انسان ہے، اس کو اس موت سے چھٹکارا نہیں، اور یہ اپنے اس مقررہ وقت پر ہی آتی ہے جس کا کسی کو علم نہیں، اور ہر حال میں آ کر رہتی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا ناپسند کرے۔ یعنی موت اگر کسی کو پسند ہے تو پھر بھی موت آ کر رہتی ہے، اور اگر کسی کو موت ناپسند ہے تو پھر بھی موت آ کر رہتی ہے۔ لہذا ہر انسان کو موت سے پہلے کا وقت غنیمت تصور کرتے ہوئے اپنے رب العالمین کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اپنے رب العالمین کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور اپنے رب العالمین کو راضی کرنے میں لگنا چاہیے، تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس کا پروردگار اس سے راضی ہو۔ ورنہ اگر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی اپنی مرضی سے مستی عیش و پرستی میں گزار دے، اور اس دوران وہ اس دھوکے میں پڑا رہے کہ وہ ابھی نیکی اور توبہ کرنے کا اس کے پاس بہت بڑا وقت ہے، نہیں میرے بھائیوں، موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ کسی بھی بچے پر آ سکتی ہے، کسی بھی جوان پر آ سکتی ہے، اور کسی بھی بزرگ پر آ سکتی ہے۔ یعنی کہ موت کا کسی کے اوپر یہ نہیں کہ کوئی ٹائم ٹیبل ہو۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، اس دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی ترتیب سے مراد یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر جو بہن بھائی ہیں ان کے آنے کی ترتیب ہوتی ہے کہ بڑا بھائی ہے، اس سے چھوٹا بھائی ہے، اس سے چھوٹا بھائی ہے، لیکن ان کے جانے کی کوئی ترتیب نہیں کہ جس طرح سے وہ ترتیب وائز آئے ہیں کہ اسی ترتیب سے جائیں گے، نہیں میرے بھائیوں، رب العالمین کے پاس جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے اسی ٹائم کے مطابق انہوں نے جانا ہے۔ پھر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر کیا سیاہ بختی اور محرومی قسمت اور کیا ہوگی اس کی۔ میرے بھائیوں، ارشاد باری تعالی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ